کدھر گئے استمتاع وہ والے کہتا ہے چلے گئے. شراب، وہ کہتا ہے وسکی اسی طرح حلال ہے جیسے پان. وہ کھل کے نہیں کہتا کہ حلال ہے، وہ سب کو پتا کہ پان حلال ہے نا. تو اس طرح سے وہ فتویٰ دے دیتے وسکی. میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مفتی اعظم اور 2 کروڑ اردو بولنے والوں کا تمباکو کا پان حلال ہے اگر، اور اسی طرح 4.5-5 کروڑ پٹھانوں کی نسوار حلال ہے، تو پھر الکوہل بھی مشروب مغرب ہے، اس کو عبدالقوی صاحب خمار حلال ہونا چاہیے. اس طرح تو وہ جس طرح وہ پان کا کہہ رہی ہے اس طرح تو سب حلال کر دیں گے. ہاں کہتے پان جیسے اگر حلال ہے تو سب حلال. پان سے قیاس کر کے نا وہ کہیں گے سب پان کو حلال ہے کر. تو پھر بس پھر سب حلال ہے. بڑی اچھی ہے پان اپنے کھاتے ہیں ساتھ. آپ اپنے طارق نہیں، بھائی، میں آپ پان یوز کرتے ہیں؟ میٹھا پان کھایا ہے وہ ابھی تو تمباکو والا نہیں، نہیں پینا؟ عادت نہیں ہے، نہیں لیکن کھایا. وہ شوق. تمباکو والا تو تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ اس کو راجہ جانی اور وہ راجا ڈالتے ہیں، جی پتیاں آتی ہیں ہندوستان خوشبو سے، کے انڈیا لیے سے. میرا تو کبھی خیال ہے آپ طارق صاحب جو ہے نا وہ کھاتے ہیں پان خوشبو کے لیے، ہے نا. وہ پاکستان میں عام اب چیز ہے، میں بہت نے سارے کبھی نہیں وہ کھایا. بہت کم، بہت معمولی مقدار میں اس میں خوشبو ہوتی ہے شیخ صاحب، اس میں نا دیکھا خوشبو اس کے کے لیے. یہ پتی ہوتی ہے نا تمباکو کی، یہ راجا جانی اور یہ اس طرح کے اور کئی اس کے نام ہیں، ہاں. جو سب سے، تو وہ پتی تھوڑی سی ڈالیں تو اس سے خوشبو آتی ہے، یعنی زیادہ مقدار میں ہو تو پھر وہ دماغ کو چکر آتے ہیں، وامٹنگ ہوتی ہے. صحیح، وامٹنگ ہوتی. بالکل بالکل. جی. یہ والے پان کا ذکر کہہ رہے تھے عبدالقوی صاحب، کیا آپ کھائیں گے تو 3 منٹ میں آپ کتابیں کہیں اور نظر آئیں گے اور آپ کہیں اور نظر آئیں گے بیٹھے. تمباکو زیادہ ہو تو یہ ہو والے جاتا ہے. پان نہیں، کا نشہ نہیں ہوتا، یہ علامہ صاحب نے جو کہا نا ایسے ہی ہے، وہ نشے، وہ تو ایسے ہی. اور اس نے پتہ کیا کیا ہے، انہوں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے پڑھی ہے نا حدیث کلو مسکرن حرام، جی. تو وہ یہ مشروبات لے رہے تھے نا شیخ صاحب، تو تمباکو کے انہوں نے نکالا، تو اس نے کہہ دیا کہ اچھا آپ تمباکو نکال رہے ہیں تو اس طرح تو پھر کوکین بھی حلال ہے، وہ بھی خشک ہوتی ہے، پھر چرس بھی وہ ٹکی کی طرح ہوتی ہے، وہ خوش ہے، وہ حلال. وہ آپ پر الزام لگا رہا تھا کہ آپ جو خشک چیزیں ہیں، پاؤڈر وغیرہ، ہیروئن ہے، وہ حلال قرار دے رہے ہیں. تو وہ ہم جب کہ حلال نہیں ایسے قرار نہیں ہے، دے رہے. وہ کل دیکھیں میں آپ مسکرن، کو آپ بتاتا جیسے ہوں، کوئی بھی چیز. نہیں جو مسکر ہے نا، جو مائعات مسکر ہیں، وہ تو اس کے متعلق حدیث ہے. یہ جو خوش چیزیں ہیں جیسے چرس ہے یا فرض کریں ہیروئن وغیرہ ہیں، تو یہ ان کے متعلق ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن کیونکہ حدیث یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، جو چیز آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مضر ہو وہ حرام ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو چیز شبہات میں آتا ہو، کہ وہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کو مل جاتا ہے نا دنیا میں جس کے متعلق آپ کے پاس کوئی واضح حکم نہیں ہے شریعت کی کہ یہ جائز ہے، لیکن وہ شبیہ ہے حرام کی، اس میں بہت زیادہ شبہات پائی جاتی ہے، تو یہ ہمارے پاس احادیث ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے، اس سے دور رہو، اس کا ارتکاب نہ کرو. جو چیز شباہت رکھتی ہو حرام سے، اور اس پہ اگر تمہارے پاس کوئی حدیث نہیں ملتی ابھی، اس سے دور رہو، اس سے اجتناب کرو. تو یہ جتنے آپ کے پاس آ جاتے ہیں نا، مثلا چرس ہے، یہ ہیروئن ہے، کوکین، یہ چیزیں ان کے متعلق ٹھیک ہے، یہ خمر نہیں ہے، لیکن ان کے متعلق دو طرق سے ان کا حرمت ہے. ایک یہ کہ یہ ضرر رکھتی ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں تھوڑا سا لے لیتا ہوں، مجھے ضرر نہیں ہوتا اس سے، ایک دفعہ پینے سے وہ مجھے عادت بھی نہیں بنتی، تو پھر یہ ہے کہ وہ کیونکہ ان کی بڑی شباہت ہے شراب سے، کہ جیسے شراب آپ کے دماغ کو بالکل بند کر دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی اسی طرح آپ کو نشہ چڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ شبہات میں آتے ہیں، اس شبہات میں ہمارے پاس احادیث ہے کہ ان سے بچنا چاہیے.